بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ایک صحابی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں، نہایت پرسکون اور خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زمین کرید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اللہ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ مردے کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے، اے فلاں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، یہ آدمی کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ تو وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر آسمان سے منادی اعلان کرتا ہے، تحقیق میرے بندے نے سچ کہا ہے، اسے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ پھر فرمایا، جنت کی طرف سے وہاں کی ہوائیں، راحتیں اور خوشبو اسے آنے لگتی ہیں، اور اس قبر کو انتہا نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ پھر کافر اور اس کی موت کا تذکرہ کیا اور فرمایا، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، مجھے خبر نہیں۔ پھر وہ اسے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، مجھے خبر نہیں۔ پھر وہ اسے پوچھتے ہیں، یہ آدمی کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، مجھے خبر نہیں۔ تو منادی آسمان سے ندا کرتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اسے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ پھر فرمایا کہ اسے جہنم کی طرف سے تپش اور گرم ہوا آنے لگتی ہے، اور اس پر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ ایک اور مزید روایت ہے کہ اس شخص کے اوپر ایک اندھا اور گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، جس کے پاس بھاری گز ہوتا ہے، اگر وہ اسے آپ پہاڑ پر مار دے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ پھر وہ اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق و مغرب کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا، پھر اس میں دوبارہ روح لوٹا دی جاتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ۔